بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے ارشاد پڑھا تھا، جس کے اندر انسان جب نماز میں سستی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 15 طرح سے اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس میں 5 جو مشکلات پریشانیاں دنیا کی تھی وہ تو ہم نے کل عرض کی تھی، اور موت کے وقت کی 3 مشکلات ہیں، 3 پریشانیاں ہیں اس انسان کے لیے جو نماز میں دنیا کے اندر سستی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے وقت کے 3 عذابات یہ ہیں: اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ یہ دنیا کے 3 طرح کے عذابات ہیں موت کے وقت کے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دیکھو نماز ادا کرنے پہ اللہ تبارک و تعالی انعامات دیتے ہیں، تو جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے کتنے دردناک عذاب ہیں کہ اب موت کے وقت تو دیکھو ہم بڑے آسان کہتے بھی ہیں لیکن دیکھتے بھی ہیں بعض لوگوں کو کیسی موت، ذلت کی موت کیا ہوتی ہے؟ ذلت کی موت کہتے ہیں کہ چارپائی کے اوپر انسان پڑ گیا اور خود ہی اپنے منہ سے موت مانگتا ہے لیکن اس کو موت نہیں ملتی، اور ایسی ذلت سے آتی ہے کہ ایڑیاں رگڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہے کہتے ہیں جی مولوی صاحب آ جاؤ سورہ یاسین پڑھو یا قرآن کریم پڑھو تاکہ اس کی جو ہے وہ موت آسان ہو جائے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ذلت کی موت کا لفظ استعمال ہوا، یہ وہ موت ہے کہ انسان چارپائی پہ چڑ چڑ کے مرتا ہے، ایڑیاں رگڑ کے مرتا ہے۔ اور اپنی زبان سے دیکھو، اب کوئی ایسا انسان دنیا کے اندر نہیں تندرست ہو اور وہ کہے کہ مجھے موت آ جائے، کوئی نہیں کہتا۔ امیر ہو یا غریب ہو، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے میں دنیا کے اندر اور زیادہ رہ جاؤں، کوئی تمنا نہیں کرتا۔ دنیا کی تمنا ہے، جینے کی تمنا ہے، لیکن موت کی تمنا کوئی نہیں کرتا۔ لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور موت کا وقت تو اٹل ہے، یہ تو آنا ہی آنا ہے۔ ذلت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آدمی کو ملتی ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ جیسا کیا فرمایا، بھوکا مرتا ہے۔ تیسرا فرمایا پیاس کی حالت میں مرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جو موت کے وقت پیاس لگتی ہے نا، اگر روئے زمین کے سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہ ہو، یعنی اتنی وہ زبردست پیاس ہوتی ہے۔ تو موت کے وقت جو لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی ایسے محبوب بندے ہیں فرمایا جن کی موت آتی ہے اور دیکھنے والا اوپر ابھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو رہا ہوتا ہے، نہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے موت آتی ہے جیسے مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ذلت کی موت آ جائے، بھوک کی موت اور پیاس کے وقت کی موت، یہ بڑی دردناک موت ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اور یہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ کہ نماز کے اندر سستی برتنے کے اوپر یہ آئی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو وہی حدیث کے اگلے جملے ہیں کہ ایسی شدت کی موت آتی ہے اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اور پھر حضور نے فرمایا قبر کے 3 عذابات یہ ہیں: اول اس پر قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرا فرمایا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط کیا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر بھی اس کو ختم نہ کیا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک سی ہوتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں، اور زور کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک میں تجھے مارے جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کو
جب ایک مرتبہ یہ مارتا ہے، ایک دفعہ مارتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مردہ زمین میں 70 ہاتھ نیچے دھس جاتا ہے۔ 70 ہاتھ عربی میں یہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پورا ہاتھ، یہ ہاتھ پورا گنا جاتا ہے عربی میں۔ 70 ہاتھ وہ زمین میں نیچے دھس دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تو نماز میں سستی جب انسان پیدا کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ معاملات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اس سے میرے بھائیوں خود بھی محفوظ ہونا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی محفوظ کروانا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی محنت کوشش کر کے، ان کی منت سماجت کر کے ان کو نماز پہ لایا جائے۔ ہر انسان جب آتا ہے، دیکھو ہر مسلمان کلمہ گو مسلمان ہے، اور اس کے اوپر جب نماز فرض ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، تو اس کے فرض جو جا رہی ہیں وہ اس کا کتنا بڑا جو ہے نقصان ہو رہا ہے۔ تو بھائی جب ہم خود تشریف لاتے ہیں آپ حضرات، تو اپنے کے پاس ساتھ ایک ایک اور آدمی کو دعوت دے کر منت سماجت کر کے نماز پہ لایا کریں۔ تو ہم نے نماز کے مسائل کے بارے میں کل مکروہات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ نماز کے مکروہات کیا ہیں، کہ یعنی نماز تو ہو جاتی ہے، اگر مکروہات میں چلے جائیں نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کونیوں کا ننگا ہونا ہے، اس میں آگے پھر مسائل یہ عرض کیے تھے کہ جب آدمی کی کونیاں ننگی اور نماز میں کھڑا ہو جائے تو کس طریقے سے اپنے کونیوں کو، جو اپنے کپڑوں کو آستینوں کو اوپر چڑھانا ہے، وہ بھی عرض کیا تھا۔ آگے جو ایک مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر آدمی اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنا، اور خصوصاً پجامے کو، فرماتے جو آدمی بار بار اپنے ہاتھ سے نماز کی حالت میں پجامے کو اوپر کرتا ہے وہ مکروہات میں چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پجاموں کو، اپنی تہمت کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ بلکہ آپ نے حدیث علماء سے سنی ہے کہ دو حدیثیں آتی ہیں، ایک شب برات کی آتی ہے، ایک شب قدر کی آتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا 6 آدمی ایسے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ باجملہ ان کے اندر ایک آدمی وہ بھی ہے جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے سلوار اور تہمت کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف اپنی رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، اور اس آدمی کو بھی ذلت کی موت آتی ہے جو جان بوجھ کر اپنی سلوار اور تہمت کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو سلوار اوپر کر لے اس کے اوپر ایک دبا لگا ہوا ہے، یہ وہابی ہو گیا جی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنی آخرت کی پرواہ کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کی، ایک حکم کی پرواہ کرو کہ میرے محبوب کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے۔ تو ٹخنے عام زندگی کے اندر بھی خالی رہنے چاہیے۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ نماز کی حالت کے اندر بار بار اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ مکروہ ہے، اور مکروہ جب داخل ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب اس کو نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک اور ہے نماز کی سجدے کی حالت میں اپنے کیا نام جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنا، اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرنا، اپنی شرٹ کو سیدھا کرنا، اپنے پیچھے والی قمیض کی پیچھے سے سیدھا کرنا، اور بعض لوگ دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دونوں ہاتھ چھوڑے تو نماز فاسق ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بار بار ایسا عمل کرنے سے نماز کو مکروہات میں چلی جاتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ٹوپیاں اتار کر، ایک ہاتھ سے ٹوپی اتارتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے بالوں کو سیدھا کر کے ٹوپی پہن رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر بار بار جب سر پہ ہاتھ پھیرنا، اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرنا، اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنا ہے جی، یہ قطعاً جائز نہیں ہے نماز کی صورت میں۔ میرے بھائیو جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کپڑے کی طرف ہماری توجہ چلی جائے تو پھر یہ تو بات صاف ہے نا کہ کپڑوں میں چہرے پہ توجہ چلی گئی لیکن جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو جب ایسی نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کے احکام کیسے آئیں گے، اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے جو حکم ہیں، یعنی اپنے سلوار کو بار بار اوپر کرنا،
یا اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنا یا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یا داڑھی پہ ہاتھ پھیرنا یا بالوں کو سیدھا کرنا، تو یہ نماز کے مکروہات میں چلی جاتی ہے نماز، اور نماز مکروہات میں گئی تو ثواب نہیں ملے گا، فرض ادا ہو جائے گا لیکن اجر سے انسان خالی رہ جائے گا۔ صفوں کو سیدھا کرنا اہم ہے۔ ہم تو لگ جاتے ہیں اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنے کے لیے۔ بیسیکل جو اقامت ہوتی ہے نا، اقامت، اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، دوسرا اقامت ہوتی ہے کہ اپنے صفوں کو سیدھا کیا جائے۔ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے بڑی محبوب سنت ہے صفوں کو سیدھا کرنا۔ صفوں کو سیدھا کرنا میرے نبی کی بڑی محبوب سنت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ صفیں جو ہے نا جی، یہ بعض اوقات ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اقامت کو سنا جائے، پھر اقامت کا جواب دیا جائے، جیسے ہم اذان کو سنتے ہیں نا، ایسے اقامت کو بھی سن کر دل کے اندر اس کا جواب دیا جائے۔ اور اقامت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی صفوں کو درست کریں۔ فرماتے ہیں یہ دیکھو ایک صف ہے نا، اب اس کی اتنی تعقیب فرمائی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ امام کے پاس، بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ امام اپنے پاس ایک سوٹی رکھے، چھڑی رکھے، جب صفیں سیدھی ہونے لگے، اگر کوئی اپنے صفوں کو سیدھا نہیں کر رہا، آگے پیچھے ہے، تو اس کے پاؤں پہ مار کر اس کی صفوں کو سیدھا کرایا جائے۔ اندازہ لگائیں کہ مسجد میں تو کسی کو ہاتھ لگانا یا گالی گلوچ کرنا، اللہ و معاف فرمائے، یا کوئی سخت جملہ کہنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کے لیے کتنا کو اہم ہے، کہ محدثین فرماتے ہیں کہ امام اپنے پاس چھڑی رکھے، اور اگر کوئی صف سیدھی نہیں کر رہا تو اس کے گٹے ٹھکور کر، پاؤں پہ مار کر اس کو سیدھا کرایا جائے۔ تو صفوں کو سیدھا کرنا، پھر پہلی صف کا اجر، پھر دوسری صف کا اجر، انشاءاللہ وہ بھی آگے بیان کریں گے، لیکن صفوں کو سیدھا کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور فرماتے ہیں صفیں جو سیدھی ہوتی ہیں یاد رکھو، دو چیزوں سے ہوتی ہیں، ایک تمہارے ٹخنے جو ہیں وہ برابر ہوں، ایڑیے برابر ہوں، ایک چیز، دوسرا فرمایا تمہارے کندھے برابر ہوں، دو چیزیں، تمہارے کندھے برابر۔ اب بعض لوگوں کا پاؤں کسی کا لمبا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، اور ہم اگر آگے والے حصے کو ملانا شروع کر دیں تو پھر صف سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا گیا دو چیزوں کا انسان صف کے اندر خیال رکھے، ایک کندھے سے کندھا ملائے، اور نیچے جو ٹخنے ہیں وہ ٹخنے سے ٹخنے برابر ہو، ایڑیے برابر ہو۔ اب پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں تو یہ صفیں ہوتی نہیں تھی، کنکریاں بچھی ہوتی تھی، اور کیا ہوتا تھا، بعض محدثین نے بات لکھی ہے کہ سوٹی لے کر یوں لکیر ڈالا کرتے تھے اور اس لکیر کے اوپر ایڑیاں رکھا کرتے تھے۔ آپ نے شاید گاؤں میں بھی دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں جماعت کوئی بھی ہو، نماز جنازہ ہو، عیدین کی نماز ہو یا فرض نماز ہو، فرمایا جب جماعت کے ساتھ ایک امام کی اقتداء میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے صفوں کا سیدھا کرنا لازم ہوتا ہے، سنت ہے، ضروری ہے کہ صفوں کو سیدھا کیا جائے۔ اور یہ بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ جو آدمی جان بوجھ کر سنت کو ترک کرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے بھائی؟ دیکھ لو، یہ ہے، ہم نے یہ مسئلہ بیان بھی کیا تھا کہ جان بوجھ کر سنت کو ترک کرنے والا مکروہات میں جاتا ہے، جان بوجھ کر سنت کو ترک کرنے والا مکروہات میں جاتا ہے۔ تو صفوں کو سیدھا کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں یا اور بھی گاؤں میں دیکھے ہیں، جب جنازہ ہوتا ہے تو وہاں پراپر جگہ تو ہوتی نہیں، جہاں گراؤنڈ میں جنازے ہوتے ہیں تو وہ پہلے لکیر لگاتے ہیں سوٹی کے ساتھ، پھر اس کے اوپر وہ صفیں جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں۔ تو بھائی جنازہ ہو، عیدین کی نماز ہو یا نماز فرض ہو، تو ان کے اندر صفوں کا درست کرنا لازم ہے، اور اس کے لیے دو شرطیں بتلائی گئی کہ کندھے سے کندھا ملا لیا جائے اور ایڑی سے ایڑی پیچھے سیدھی کر لی جائے تو صف اپنے آپ سیدھی ہو جاتی ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کے مسائل کو عرض کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت سبحانك قال رب اشرح لي صدري اجمعين برحمتك يا رب۔